والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان چل رہا ہے. ایمان کا ایک شعبہ ہے حیا اور پاک دامنی. اس کی بات 2 ہفتوں سے الحمدللہ چل رہی ہے. پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ بے حیائی جو پھیل رہی ہے اس کے 8 اسباب ہیں، 8 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے. اس میں سے سب سے پہلی وجہ بیان کی گئی تھی نکاح میں تاخیر کرنا، نکاح کو لیٹ کرنے کی وجہ سے. نکاح تاخیر سے ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے. حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کا بچہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا نام رکھے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے. اگر بالغ ہونے کے باوجود بھی شادی نہیں کی اور اگر اس نے گناہ کر لیا، حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کا وبال اس کے ماں باپ پر ہوگا. نکاح تاخیر کرنے کی وجہ سے، نکاح کو لیٹ کرنے کی وجہ سے اگر اولاد سے گناہ ہوگا، اولاد اگر ناجائز محبت میں، ناجائز عشق میں گرفتار ہوگی یا زنا میں مبتلا ہوگی تو اس کا وبال ماں باپ پر ہوگا، گھر کے ذمہ داروں پر ہوگا. اسی طریقے سے دوسری حدیث میں فرمایا کہ نکاح لیٹ کرنے کی وجہ سے فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں غالباً فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ایسا شخص مل جائے، جب کوئی ایسا شخص تمہیں نکاح کا پیغام دے دے، تمہارے گھر نکاح کا پیغام بھیجے جس کو تم پسند کرتے ہو، اس کا دین بھی اچھا ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جب تمہیں ایسا شخص نکاح کا پیغام دے دے جس کا دین اور جس کے اخلاق تمہیں پسند ہیں، پھر بھی تم اس سے اپنی بچی کی یا بچے کی شادی نہیں کرو گے تو الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. تو نکاح لیٹ کرنے کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں ہم کتنا فساد پھیلا ہوا ہے. بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے اور فساد پھیل رہا ہے، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. تو بے حیائی کا سب سے پہلا سبب یہ ہے نکاح کو لیٹ کرنا، نکاح میں تاخیر کرنا. بے حیائی کا دوسرا سبب، دوسری وجہ ہے مردوں اور عورتوں کا ملاپ، اختلاط. شریعت میں، اسلام میں بھی اور اسلام سے پہلے جتنے مذہب ہیں سب میں مردوں اور عورتوں کا کھلے عام ملنا، اجنبی مرد اور عورت کا کھلے عام ملنا، ملاقات کرنا، بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا، یہ کسی بھی مذہب میں صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا. ہر مذہب کے اعتبار سے یہ بری چیز ہے کہ اجنبی لوگ جن سے پردہ ہے، جن سے کبھی بھی عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، تو اجنبی لوگوں سے اجنبی مرد اور عورت آپس میں ملیں، بات چیت کریں، دوستی کریں، ساتھ میں تفریح کریں، گھومیں، تو یہ کسی بھی شریعت میں، کسی بھی مذہب میں صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا. تو دوسری وجہ ہے بے حیائی کی، مردوں اور عورتوں کا آپس میں کھلے عام اختلاط ملنا. کہیں بھی یہ ملنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے عبادت گاہوں میں ہو، بازاروں میں ہو، پارکوں میں ہو، ہوٹلوں میں ہوں، تعلیم گاہوں میں ہوں، اسکول اور کالجز میں ہوں، کہیں بھی شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا.
ہر حال میں مردوں اور عورتوں کا، نوجوان خاص طور سے لڑکوں لڑکیوں کا زیادہ ایک دوسرے کو دیکھنا، آمنا سامنا بات چیت، یہ بے حیائی کو پھیلنے کا دوسرا سبب ہے۔ جہاں بھی مرد اور عورت کا پردہ نہیں ہوگا، مرد اور عورت آزادانہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وہاں فتنہ کھڑا ہوگا، وہاں فتنہ کھڑا ہوگا، وہاں زنا ہوگا، وہاں بے حیائی ہوگی۔ اسی لیے شریعت نے ہر جگہ اس کو منع کیا ہے، ہر جگہ یہ مردوں اور عورتوں کا آپس میں ٹکراؤ، آپس میں ملاپ، راستے میں چلتے وقت بھی منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو داؤد میں ہے، حدیث کی صحیح کتاب میں ہے کہ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ مرد اور عورت آپس میں راستے میں، صحابہ اور صحابیات جب راستے میں چل رہے ہیں تو گھل مل کر چل رہے ہیں، مرد اور عورت آپس میں راستے میں ایک ساتھ چل رہے ہیں، گھل مل کر، مل جل کر چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آواز دی، عورتوں سے کہا کہ تمہیں راستے کے بیچ میں چلنا نہیں ہے، علیکن بحافات الطریق، تم راستے کے کناروں کو لازم پکڑو، تمہارے لیے بیچ میں چلنا نہیں ہے۔ یہ شرم کے خلاف بات ہے، حیا کے خلاف بات ہے کہ عورتیں بیچ راستے میں چلیں۔ یہ شرم اور حیا کے خلاف بات ہے کہ عورتیں راستے کے بیچ میں چلیں۔ عورتوں کو شرم اور حیا کے تقاضے کا خیال رکھتے ہوئے کناروں سے چلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، علیکن بحافات الطریق، راستے کے کنارے پر چلو، یعنی راستے چلتے ہوئے بھی ایک ساتھ مرد اور عورت کا چلنا منع ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ہمیں تو یہ حکم بھی معلوم نہیں ہے اور اس کی کتنی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ رمضان میں بازاروں میں یہ گلی ہو یا یہاں سٹی چوک سے لے کر ادھر شاہگنج تک لے لیں، ادھر چلی پورے سے لوٹا کارنجا تک، بڈی لین تک، رمضان کی آخر کی 10 راتوں میں مرد اور عورت مل مل کر چلتے ہیں، اتنا قریب قریب اور اتنا چپک چپک کر، جیسے سگے بہن بھائی ہوں، جیسے میاں بیوی ہوں، کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور برقعے والی عورتیں ہیں، برقعے والی لڑکیاں ہیں، کتنے لوگ تو کتنے نوجوان، اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے، وہ تو صرف اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ وہاں ہمیں عورتوں سے ملاپ نصیب ہوگا اور عورتوں کو ہم دھکا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عورتوں کو منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ راستے کے بیچ سے مت چلو، راستے کے کنارے سے چلو۔ راستے میں بھی مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ ملنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو صحابیات نے جب یہ حکم سنا، صحابہ اور صحابیات عجیب طبیعت کے لوگ تھے، اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہم سنتے ہی عمل کرنے والے کب بنیں گے؟ ہم سنتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، سنتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ صحابہ اور صحابیات ایسے نہیں تھے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صحابیات کو پہنچا تو روایتوں میں ہے کہ پھر صحابیات عورتیں اتنے کنارے سے، دیواروں سے اتنا لگ کر چلتی تھی کہ ان کے کپڑے دیواروں میں پھنس جاتے تھے، کپڑے ان کے دیواروں میں پھنس جاتے تھے۔ تو اس لیے مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ چلنا بازار میں، راستے میں بھی شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجازت تھی، عورتیں مسجدوں میں نماز کے لیے آتی تھی، لیکن اس میں شرائط تھی، اس میں ایسے ہی اجازت نہیں تھی، اس میں کچھ شرطیں تھیں۔ سب سے پہلی شرطیں یہ تھی کہ دن کی نمازیں میں عورتیں نہیں آئے گی، دن کی نمازوں میں عورتیں نہیں آتی تھیں، رات کی نمازوں میں ان کو اجازت دی گئی تھی، جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کر عورتوں کو واپس کر دیتے تھے تاکہ عورتوں پر نظر نہ پڑے۔ عورتیں اپنی چادر میں لپٹ کر آتی تھی اور چلے بھی جاتی تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون سی عورت آئی اور کون سی گئی۔ تو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، لیکن پہلی شرط یہ تھی کہ دن کی نمازوں میں نہیں آنا ہے، رات کی نمازوں میں آنا ہے اور لپیٹ کر آنا ہے، پوری برقع اور پوری چادروں میں ایسے لپٹ کر آنا ہے کسی کو پتہ نہ چلے کہ کس گھر کی عورت ہے اور یہ عورت کا سائز کیسا ہے، موٹی ہے یا دبلی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو صرف رات کی نمازوں میں عورتیں آتی تھیں، مغرب، عشاء، فجر۔ تو عبادت گاہوں میں بھی ایک ساتھ، حالانکہ عبادت کے لیے آتے ہیں تو عام طور پر انسان کے دل میں بری نیت نہیں ہوتی،
انسان کوئی بھی ہو مسلمان، اس کے دل میں تھوڑا بھی اللہ کا خوف ہو تو وہ مسجد میں کوئی بری نیت سے نہیں آئے گا، برے ارادے سے نہیں آئے گا کہ میں مسجد میں جا کر عورتوں کو دیکھوں، مسجد میں جا کر عورتوں کا پیچھا کروں، عورتوں سے بات کروں، کسی کی یہ نیت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی شریعت نے منع کیا ہے، اس کا خیال رکھا ہے کہ مرد اور عورتوں کا کھلے عام ملاپ مسجد میں بھی نہ ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ مسجد میں آئے تو صرف رات کی نمازوں میں عورتیں آتی تھی، دن کی نمازوں میں نہیں۔ دوسرے، جب مسجد میں آتی تھی اس زمانے میں عورتیں تو منع کیا گیا تھا کہ زیب و زینت کے ساتھ بن سنور کر اور خوشبو لگا کر نہ آئے۔ قبیلہ مزینہ کی ایک عورت تھی، وہ بن سنور کر آئی، قبیلہ مزینہ کی ایک عورت تھی، وہ بن سنور کر آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام سے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو مسجدوں میں بن سنور کر آنے سے، سج دھج کر آنے سے منع کرو۔ مسجدوں میں بغیر بنے سنور کے آنا ہے، سج دھج کر نہیں آنا ہے، زیب و زینت کے ساتھ نہیں آنا ہے، خوشبو لگا کر نہیں آنا ہے، یہ دوسری شرط تھی۔ اسی طرح تیسری شرط تھی کہ عورتیں جو ہیں وہ الگ کھڑے رہے گی، پیچھے کھڑے رہے گی، مردوں کی صف میں بیچ میں یا آزو بازو کونے میں بھی نہیں، مردوں اور عورتوں کا بالکل ملاپ نہ ہو، اس لیے مرد آگے کھڑے ہوتے تھے، پیچھے بچوں کی صف ہوتی تھی، ان سے پیچھے عورتوں کی صف ہوتی تھی۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ جب مسجد میں آئیں تو آواز نہ کریں، عورتیں آواز نہ نکالیں۔ امام کو لقمے کی ضرورت پڑ جائے تو حدیث میں ہے کہ بہت سی عورتیں بھی حافظہ ہوتی ہیں، بہت سی عورتیں بھی ان کو قرآن یاد ہوتا ہے، تو اگر امام سے غلطی ہوتی تھی تو مردوں کے لیے حکم تھا کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو مرد جو ہے لقمہ دینے کے لیے سبحان اللہ کہے۔ حدیث میں ہے کہ مرد لقمہ دینے کے لیے سبحان اللہ کہے اور عورتیں سبحان اللہ نہ کہیں بلکہ تالی بجائیں، کیونکہ آواز بھی ان کا پردہ ہے، آواز میں بھی جاذبیت ہوتی ہے، آواز میں بھی کشش ہوتی ہے، آواز بھی فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ اگر کسی امام کو لقمے کی ضرورت پڑے اور عورت پیچھے ہو تو وہ زبان سے آواز کے ساتھ لقمہ نہیں دے گی، وہ تالی بجائے گی، اس طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی، جس سے امام کو معلوم ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو خیر پہلے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، لیکن یہ شرطیں تھیں کہ صرف رات کی نمازوں میں آئیں، اندھیرے میں آئیں، اندھیروں میں چلے جائیں، بن سنور کر نہ آئیں، خوشبو لگا کر نہ آئیں، مردوں کے پیچھے کھڑے رہیں، مردوں کے ساتھ نہیں، مردوں کے پیچھے کھڑے رہیں، اور لقمے کی ضرورت پڑ جائے تو ہاتھ سے اشارہ کریں، تالی بجائیں، زبان سے کوئی لفظ نہ نکالیں۔ تو خیر شریعت میں مردوں اور عورتوں کا ملاپ، ایک ساتھ رہنا، آمنا سامنا، بات چیت، یہ عبادت گاہوں میں بھی پسندیدہ نہیں، حتیٰ کہ طواف جیسی عبادت میں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کے لیے گئی، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر میں درد ہے، بیمار ہوں، میں طواف کرنا چاہتی ہوں سواری پر بیٹھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، سواری پر بیٹھ کر طواف کرو، لیکن مردوں سے الگ دور دور رہ کر طواف کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بھی طواف کرتی تھی تو مردوں سے الگ ہو کر دور دور سے طواف کرتی تھی۔ تو طواف کے دوران بھی حالانکہ کتنا بڑا عمل ہو رہا ہے، کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں کون گندا خیال دل میں لائے گا، لیکن وہاں بھی مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ رہنا، ایک ساتھ چلنا، آپس میں بات چیت کرنا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، ہنسی مذاق، یہ سب چیزیں وہاں بھی منع ہیں۔ تو بے حیائی پھیلنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، ایک ساتھ رہنا، ایک ساتھ بات چیت، اجنبی مردوں کا، اجنبی مرد اور عورت کا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا، آپس میں ملنا بیٹھنا، آپس میں بات چیت، یہ شریعت میں منع ہے۔ یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی بے حیائی پھیلے گی۔ آج بے حیائی پھیلنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا آپس میں بے انتہا اختلاط ہو رہا ہے۔ اسکول میں بھی بچے بچیاں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، کالجوں میں بھی یہی ہے، شادیوں میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، گھروں میں بھی ایسے ہی ہے، بازاروں میں بھی ایسے ہی، ہر جگہ جو ہے مرد اور عورت کھلے عام آپس میں ملتے ہیں، لڑکا اور لڑکی کھلے عام آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ مرد اور عورتوں کا، اجنبی کا آپس میں ملنا، یہ بے حیائی کا سبب ہے۔ جہاں بھی یہ ہوگا اس سے بے حیائی پھیلے گی، اس سے زنا عام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کھڑا ہو کر کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب سے ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیں، اللہ کی کتاب سے آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اتنے میں دوسرا آدمی بھی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کر دیں اور مجھے کچھ بات چیت کی اجازت دے دیں. صحابی کہتے ہیں کہ یہ آدمی، دوسرا آدمی پہلے آدمی سے زیادہ سمجھدار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کہو، کیا واقعہ پیش آیا، کیا کہنا چاہتے ہو کہو. تو اس شخص نے کہا کہ میرا بیٹا اس آدمی جو پہلے جو کھڑا ہوا تھا، اس آدمی کے گھر پر ملازم تھا، اس کے گھر پر وہ کام کرتا تھا. میرا بیٹا اس آدمی کے گھر پر کام کرتا تھا، اس کے گھر ملازم تھا، اور وہاں پر اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا، اس کی بیوی سے اس نے زنا کر لیا. تو میں نے بدلے میں 100 بکریاں دی اور کچھ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میں نے صحیح کیا یا نہیں؟ اب دیکھیں یہ صحابہ کرام کے درمیان زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک نوجوان ایک آدمی کے پاس کام کر رہا ہے اور وہاں وہ زنا میں مبتلا ہو گیا. کس وجہ سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں عورت جو ہے اس کو ملازم سمجھ کر اس کے پاس آتی جاتی ہوگی، اس کو نوکر سمجھ کر اس کے پاس آتی جاتی ہوگی. پردے کا صحیح انتظام نہیں ہوگا یا اس وقت تک پردے کی آیت نہیں اتری ہوگی، تو یہ واقعہ پیش آ گیا. تو جہاں بھی مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کو کھلے عام دیکھیں گے تو وہ حادثہ ہونے کا ڈر ہے، فتنہ ہونے کا ڈر ہے، زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں انصاف کے ساتھ تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنی بکریاں واپس لے لو، تم نے جو 100 بکریاں دی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے بیٹے کو، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ ہے، اس نے زنا کر لیا ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو 1 سال مدینے سے نکال دیا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا. اور جو عورت نے زنا کیا ہے اس عورت کو، وہ عورت چونکہ شادی شدہ ہے، پہلے ہم اس سے پوچھیں گے. ایک صحابی کو ان کے پاس بھیجا، حضرت انیس رضی اللہ عنہ کو، کہ انیس جاؤ اس عورت سے پوچھ کر آؤ کہ اس نے واقعتاً زنا کیا ہے. وہ اگر اقرار کرے گی تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا. تو کہتے ہیں اس عورت نے اقرار کر لیا اور اس کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا. دیکھیں یہ صحابہ کرام تھے، وہ دونوں بھی صحابیات تھے، ان کا ایمان، ان کا تقویٰ ایسا تھا. لیکن یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ قیامت تک کے لوگوں کو بتانے کے لیے ہے. صحابہ کرام کی جو کچھ لغزشیں، صحابہ کرام سے جو کچھ کبھی کبھی گناہ ہو گئے ہیں، وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کریں، لیکن ان سے ایسے واقعات کرائے گئے ہیں تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو نمونہ ملے، قیامت تک کے لوگوں کو نمونہ مل جائے. اب قیامت تک کے لوگوں کو اس واقعے سے پیغام مل گیا کہ جہاں بھی مرد اور عورت میں پردہ نہیں ہوگا، مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کو آزادانہ ملیں گے، آزادانہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوگی، تو وہاں فتنے کا ڈر ہے، وہاں زنا ہوگا، وہاں حرام کاری ہوگی. اسی طریقے سے ابو یسر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کھجور کی تجارت کرتا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، کھجور کی تجارت کر کھجور کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا. ایک عورت آئی اور اس نے کھجور پسند کیے. اب دیکھیں عورت جب خریدنے کے لیے آئی اور چہرہ کھلا ہوا ہوگا تو نظر پڑ گئی، نظر پڑنے کی وجہ سے فتنہ ہو گیا. لیکن وہ صحابہ کرام سے جو چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں یہ سب ہمیں بتلانے کے، ہماری عبرت کے لیے ہیں. لیکن دیکھیں فوراً صحابہ کرام کو کتنا احساس ہوتا تھا اور کیسے وہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتے تھے، کیا ان کے تقوی کا معیار تھا، کتنا ان کے اندر اللہ کا خوف تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے ابو یسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عورت آئی اور اس نے کھجور خریدنے کے لیے کہا. میں نے کہا کہ اندر اور بھی اس سے اچھی کھجور ہے. وہ جیسے ہی اندر گئی تو میں بھی گیا اور میں نے اس کا بوسہ لے لیا، میں نے اس کو چوم لیا اور فوراً مجھے احساس ہوا اور وہ باہر چلے گئی اور مجھے احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میری کیا سزا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ پردہ ڈال دے، پردہ ڈال دے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کیونکہ زنا تھوڑی ہوا، صرف عورت کو تو نے بوسہ لے لیا ہے، پردہ ڈال دے، اپنی غلطی کو چھپا، توبہ کر. تو کہتے ہیں مجھے پھر بھی بے چینی
دیکھو جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کو بے چینی ہے کہ یہ گناہ میرے نام اعمال میں باقی نہیں رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر سے فتویٰ پوچھا کہ میں کیا کروں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. حضرت عمر نے بھی کہا کہ پردہ ڈال، معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کہتے ہیں کہ مجھے پھر بھی مجھے بے چینی ہو رہی ہے کہ میں اس گناہ سے کیسے اپنے آپ کو بری کروں، صاف کروں. تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز بیان کر دی. تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ایک غازی، وہ جس کی عورت سے جو ہے تو نے وہ اس کو چوما ہے، اس کو بوسہ لیا ہے، وہ ایک مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا ہے، تو نے اس کی بیوی کے ساتھ یہ کیسے کام کر لیا. تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، اور میں سمجھنے لگا کہ اب تو میں جہنمی ہو گیا. ابو یوسف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب تو میں جہنمی ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں بے چین تھا. پھر ایک دوسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی آیتیں سنائی میرے تسلی کے لیے کہ دیکھو گناہوں کو نیکیاں کرتے رہو، نیکیاں گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. 12ویں پارے کی آیتیں اتری، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین، کہ 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تم نیکیاں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس برائی کو معاف کر دیں گے. تو کہتے ہیں پھر اب مجھے تسلی ہوئی. تو خیر بات کیا چل رہی ہے کہ جہاں بھی مرد اور عورت آپس میں کھلے عام ملیں گے تو کتنے ہی نیک لوگ ہوں، وہاں فتنے کا ڈر ہے، وہاں جو ہے زنا کا خطرہ ہے، وہاں بدکاری ہوگی، وہاں حرام کام ہوگی. تو بے حیائی جو پھیل رہی ہے اس کی دوسری بڑی وجہ مردوں اور عورتوں کا آپس میں کھلے عام ملنا ہے. پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے. پردہ جو ہے دل کا پردہ رہ گیا، یعنی شریعت والا پردہ ہم نے اپنے درمیان لاگو نہیں کیا ہے. شریعت نے جہاں جہاں پردہ کرنے کے لیے کہا، جس کو شریعت نے اجنبی بتا دیا وہ اجنبی ہے عورت کے لیے، اس سے پردہ ضروری ہے، چاہے وہ بہنوئی ہو، چاہے وہ چچا زاد، مامو زاد، پھپھو زاد، خالہ زاد بھائی ہو، یہ قریبی رشتہ دار ہے. لیکن شریعت نے کہا کہ ان سے پردہ ہے تو پردہ ہے. بہنوئی ہے وہ قریبی رشتہ دار ہے لیکن اس سے پردہ ہے، دیور ہے اس سے پردہ ہے، جیٹھ ہے اس سے پردہ ہے. تو جس سے شریعت نے کہا اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. یہ جہاں پردہ نہیں ہوگا وہاں فتنے ہوں گے. جہاں مرد اور عورت جن کے درمیان پردہ ہے اور وہ پردہ نہیں کریں گے، کھلے عام آپس میں ملیں گے، ہنسی مذاق ہوگی، بات چیت ہوگی، تو پھر وہاں فتنہ ہوگا، وہاں بے حیائی ہوگی، وہاں زنا عام ہوگا. تو یہ دوسری وجہ ہے بے حیائی کے پھیلنے کی. اسی طرح تیسری وجہ ہے بے حیائی کے پھیلنے کی دیوس پنا، بے غیرتی. تیسری وجہ بے غیرتی، دیوس پنا. دیوس پنا کس کو کہتے ہیں کہ مرد جو ہے آدمی اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی کسی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ ہوتے ہوئے دیکھے کہ وہ کالج میں جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، پردہ نہیں کر رہی ہے، وہ بازار جا رہی ہے، پردہ نہیں کر رہی ہے، بیوی بازار جا رہی ہے اور وہ اجنبی مردوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے، بیٹی بازار جا رہی ہے اور اجنبی مردوں سے اور لڑکوں سے دوستی کر رہی ہے. یہ سب دیکھ کر آدمی برداشت کرے، اس کو دیوس پنا، اس کو بے غیرتی کہتے ہیں. بے حیائی زیادہ پھیلنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بے غیرتی آ گئی، دیوس پنا آ گیا. اور یہ دیوس اور بے غیرتی پن اتنی بری بیماری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک عاق لوالدیہ، دوسرے وہ دیوس، یہ بے غیرت جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ان کی بے پردگی کو دیکھ رہا ہے، ان کے مردوں سے بات چیت کو دیکھ رہا ہے، اجنبیوں سے میل ملاپ کو دیکھ رہا ہے، تعلقات کو دیکھ رہا ہے، پھر خاموش ہے، تو یہ بے غیرت ہے اور یہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ دیوس، ماں باپ کا نافرمان، دیوس بے غیرت انسان، اور عورتوں میں وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، مردوں کے جیسا رہن سہن، تو یہ 3 جنت میں نہیں جائیں گے. تو خیر بے حیائی پھیلنے کی تیسری وجہ بے غیرتی ہے، دیوس پنا. آدمی کے اندر غیرت ہونی چاہیے. کیسی غیرت؟ ہر جگہ آدمی غیرت دکھائے. جہاں عورت شریعت کے خلاف کرے، پردے کے خلاف جائے،
شریعت نے جن سے پردہ کرنے کے لیے کہا وہاں پردہ نہ کرے, وہاں آدمی کی غیرت کو جوش آنا چاہیے, غیرت کو جوش آنا چاہیے. اب دیکھو کہاں کہاں جوش آنا چاہیے. حدیث سنیں, کوئی اجنبی ہمارے گھر میں جھانکے تو یہاں غیرت ہونی چاہیے. کوئی اجنبی مرد ہے, اس کو ہمارے گھر میں پردہ ہے, گھر سے پردہ ہے, گھر کی عورتوں سے پردہ ہے, وہ گھر میں جھانک رہا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانک رہا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر کا پھل, تیر کا جو کونا کنارہ ہوتا ہے وہ لے کر اس کی آنکھ پھوڑنے کے لیے نکلے. اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دے دیا, صاف فرما دیا کہ جب تم کسی کو اپنے گھر میں جھانکتا ہوا دیکھو تو اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہو. غیرت دکھانی چاہیے. کوئی جو ہے گھر میں جھانکے ایسے وقت غیرت دکھاؤ. ایک اسی طرح دوسری جگہ جہاں غیرت دکھانی چاہیے, اجنبی آدمی کوئی گھر میں داخل ہو جائے تو اس وقت غیرت دکھاؤ. ہماری بیوی, ہماری بیٹی, ہماری بہن کسی اجنبی سے جس سے اس کو پردہ ہے اکیلی میں بیٹھے, اکیلے میں بیٹھ کر اس سے بات چیت کر رہی ہے تو یہاں غیرت آنی چاہیے. یہاں غیرت آدمی کی جوش مارنی چاہیے کہ میری بیوی کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھی ہے, میری بہن, میری بیٹی اجنبی کے ساتھ بیٹھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے پاس ایک آدمی کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ غصے سے لال ہو گیا کہ یہ کون ہے تمہارے پاس. تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی آدمی کیسے بیٹھا ہے. تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا رضاعی بھائی ہے, دودھ شریک بھائی, ہم دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے, اس لیے ہم دونوں سگے بہن بھائیوں کے جیسا ہے, ہمارے درمیان پردہ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اس سے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا, حضرت عائشہ کے وہ رضاعی بھائی, دودھ شریک بھائی, یعنی دونوں نے کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہے بچپنے میں, تو وہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائیوں کی طرح ہو جاتے ہیں. جن مرد اور عورت نے ایک ساتھ کسی عورت کا دودھ پیا ہے بچپن میں تو ان دونوں کا رشتہ سگے بہن بھائیوں کے جیسا ہے, یعنی ان میں پردہ نہیں ہے, ان میں نکاح نہیں ہو سکتا آپس میں. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عائشہ کے اس بھائی کو کبھی دیکھا نہیں تھا, پہلی مرتبہ دیکھا, حضرت عائشہ کے ساتھ اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا, تو چہرہ غصے کی وجہ سے بدل گیا. تو آدمی کو یہاں ایسی جگہ غیرت آنی چاہیے کہ جب دیکھے کہ کوئی اجنبی مرد میری بیوی کے ساتھ ہے, میری بہن کے ساتھ ہے, میری بیٹی کے ساتھ ہے, کوئی اجنبی مرد ہے, تو آدمی کو ایسی جگہ غیرت آنی چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات میں سویا ہوا تھا. دیکھیں غیرت, کسی اجنبی کے گھر میں جانا بھی نہیں چاہیے, اور کوئی اجنبی اگر گھر میں آئے تو اس پر آدمی کو غیرت آنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رات میں سویا ہوا تھا, میں نے جنت میں ایک محل دیکھا, اور اس محل کے کنارے پر میں نے ایک نہر دیکھی, وہاں پر ایک عورت بیٹھ کر وضو کر رہی, ایک عورت وضو کر رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے, تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر کا ہے. تو فوراً مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں گھر میں داخل نہیں ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر غیرت دکھاؤں گا. لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کہ ایک عورت ہے جنت میں, جنت کی عورت ہے حالانکہ, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے پاک صاف ہیں, سبحان اللہ, کتنا پاک دل ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن پھر بھی ایک اجنبی عورت ہے, وہ دریا کے کنارے وضو کرتی ہوئی نظر آئی, اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محل میں داخل نہیں ہوئے کہ مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی. تو جب اجنبی کوئی گھر میں نظر آئے تو اس وقت آدمی کو غیرت ہونی چاہیے. اسی طرح تیسری جگہ بیہودہ بات پر غیرت. ایک اور واقعہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, یہ مشہور صحابیہ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے, ہماری پاک ماں ہے. فرماتی ہیں کہ جب طائف کے لیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, طائف کو فتح کرنے کے لیے, وہاں پر طائف کو چاروں طرف سے مسلمانوں نے گھیر لیا, محاصرہ کر لیا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی, میرے ساتھ میرے بھائی تھے عبداللہ, حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک مخنث آدمی تھا, ایک ہجڑا درمیان, جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے, وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اجازت دیتے ہوں گے گھر میں آنے کی, کیونکہ عام طور پر ایسے لوگوں میں شہوت نہیں ہوتی,
ایسے لوگوں میں عام طور پر شہوت نہیں ہوتی ہے، یعنی عورتوں کو دیکھ کر ان کے اندر برا خیال نہیں آتا، ان کی شہوت نہیں بھڑکتی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی گھر میں آنے کی، وہ گھر میں آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ تو اچانک اس دن کیا ہوا، طائف کے واقعے میں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس مخنث نے میرے بھائی سے کہا کہ کل اگر طائف فتح ہو گیا تو میں تمہیں طائف میں ایک عورت بتاؤں گا، بادیہ بنت غیلان ایک عورت ہے، بادیہ بنت غیلان، اتنی موٹی ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو اس کی کمر ایسی ایسی ہلتی ہے۔ وہ اشارے کر کے بتانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آ گئی۔ اللہ کے رسول نے فوراً کہا کہ یہ آدمی آئندہ سے تمہارے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ بےہودہ بات کر لی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مخنث ہے، اس کو عورتوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے، عورتوں کی کسی چیز کی طرف یہ خیال نہیں جاتا ہے، اس کو شہوت نہیں ہوگی، اس لیے آنے کی اجازت دی۔ لیکن جیسے ہی اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ یہ آئندہ تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر بیوی کے اجنبی مردوں کو دیکھنے پر غیرت ہے۔ بیوی اگر اجنبی مردوں کو دیکھ رہی ہے، گھر سے باہر نکل رہی ہے، تو اس پر بھی آدمی کو غیرت آنی چاہیے۔ بلا وجہ اگر گھر سے باہر نکل رہی ہے، بغیر سخت مجبوری کے گھر سے باہر نکل رہی ہے، تو آدمی کو غیرت آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے اور حضرت زبیر کی بیوی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت اسماء۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل سے کھجور کی گٹھلیاں وغیرہ لے کر آ رہی تھی، لکڑیاں چن کر آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار جا رہے تھے، آپ کے ساتھ انصار کے کچھ صحابہ تھے، انصاری کچھ صحابہ تھے۔ تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا کہ میں جنگل سے پیدل آ رہی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم اس سواری پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن حضرت اسماء کہتی ہے کہ اتنے سارے مرد تھے، انصار کے بہت سارے مرد تھے، ان کے بیچ میں مجھے اونٹ پر بیٹھتے ہوئے شرم آئی، تو میں خاموش ہو گئی، میں نے سر جھکا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو شرم آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ پھر میں نے یہ واقعہ اپنے شوہر حضرت زبیر کے سامنے بیان کیا کہ میں گھر آئی، گھر آ کر اپنے شوہر کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں واپس آ رہی تھی لکڑیاں چن کر اور گٹھلیاں لے کر، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملاقات ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا رہے تھے، لیکن بہت سارے انصار تھے تو مجھے شرم آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا اور حضور واپس چلے گئے۔ تو حضرت زبیر نے کہا کہ تم تو صرف اس پر شرما رہی ہو، مردوں کے بیچ میں کسی اونٹ پر سوار ہونے پر، مجھے تو تمہارے گھر سے نکلنے پر ہی شرم آتی ہے کہ تم عورت ہو کر کیوں گھر سے باہر جاتی ہو۔ حالانکہ ان کی مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا اور گٹھلیاں لانا یہ ان کی مجبوری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو زمین ملی تھی اور کوئی خادم اور غلام نہیں تھا، تب بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو غیرت آ رہی تھی۔ تو جب گھر کی عورت ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، وہ گھر سے باہر نکل رہی بغیر مجبوری کے، تو آدمی کو غیرت آنی چاہیے۔ اللہ معاف کرے، ہم تو اتنے بے غیرت ہو گئے کہ ہمیں کچھ شرم ہی نہیں آتی۔ ہماری عورتیں پتہ نہیں بغیر اجازت کے کہاں کہاں پھرتی ہیں۔ رمضان میں آدھی رات، اس کی پوری رات، وہ بھی طاق رات، مبارک راتیں بازاروں میں کٹتی ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم کبھی روکنے کا سوچتے بھی نہیں ہے کہ اتنے مبارک مہینے میں کیوں ہمارے اوپر لعنتیں برسا رہی ہو۔ تو جب عورت باہر نکلے گھر سے تو آدمی کو حیا آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات تھی، حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے کہ اگر میں کسی اجنبی مرد کو میں اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو فوراً اپنی بیوی کی گردن اڑا دوں۔ تو یہ جملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سعد بن عبادہ کی غیرت سے حیرت کھا رہے ہو، حیرت کر رہے ہو۔ سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت میرے اندر ہے اور مجھ سے زیادہ غیرت اللہ کے اندر ہے۔ یہ غیرت ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو جب بیوی جو ہے بلا وجہ باہر نکلے اور گھر کی بیٹی ہو، بہو ہو، کوئی بھی گھر کی عورتیں بلا وجہ باہر نکل رہی ہیں تو اس پر آدمی کو غیرت آنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کتنی پاکیزہ عورت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی ہے، سب سے چہیتی بیٹی ہے، لاڈلی بیٹی ہے اور جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے، ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم لوگ اس کو دفنا کر واپس آئے
تو واپس آتے ہوئے جس گھر کا جنازہ تھا ہم اس گھر کے پاس پہنچے، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے۔ وہ عورت قریب آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ وہ حضرت فاطمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر گئے، پوچھا حضرت فاطمہ سے، یا صحابہ کرام کہتے ہیں وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم کیوں باہر نکلی تھی، تم کیوں باہر نکلی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں انتقال ہوا ہے، تو میں ان کی تعزیت کے لیے آئی ہوں کہ ان کو کچھ تسلی دوں، تعزیت کے کلمات کہوں اور ان کو دعا دوں، اس لیے میں باہر نکلی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم وہ جنازے جہاں رکھے جاتے ہیں، قبرستان جہاں ہے، وہاں بھی گئی تھی؟ مقام قدا ایک جگہ تھی جہاں پر قبریں وغیرہ بنی ہوئی تھی، تو پوچھا کہ تم وہاں بھی گئی تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب عورتوں کو وہاں جانے سے منع کر دیا تو میں معاذ اللہ وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے، اتنی پاکیزہ عورت ہے، اتنی پاک باز عورت ہے، حضرت فاطمہ سے کہا کہ اگر تم وہاں جاتی تو میں تمہارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کرتا، سخت سزا دیتا۔ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم وہاں چلی جاتی میری اجازت کے بغیر اگر تم وہاں چلی جاتی تو میں تمہیں سخت سزا دیتا، ایسی ایسی سزا دیتا۔ صحابہ کرام کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں، تو غیرت آ رہی ہے۔ ایسی غیرت ہر مرد کو آنی چاہیے۔ تو بے حیائی پھیلنے کی ایک وجہ یہ ہے بے غیرتی اور دیوس پن، کہ ہم جو ہے بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں، ہماری عورتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بے پردہ پھر رہی ہیں، بلا وجہ باہر نکل رہی ہیں، تو ہمیں غیرت نہیں آتی، ہماری غیرت نہ آنے کی وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ تو ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے، ہمیں اپنی عورتوں کے بارے میں غیرت دکھانی چاہیے، شرم اور حیا دکھانی چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے، تو یہ بے حیائی پر روک لگے گی۔ اس کے آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔